23 مارچ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم دن ہے۔ اس دن لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی، جو تحریک پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل تھا۔ لہٰذا ہر سال یہ دن سرکاری سطح پر دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لیکن اس سے 9 سال پہلے 23 مارچ 1931 کو لاہور میں ہی برطانوی راج کے دوران 3 آزادی پسند انقلابی نوجوان بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کو پھانسی دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان تینوں پر برطانوی پولیس افسر سانڈرز کے قتل کا الزام تھا اور اسی جرم کی سزا میں انہیں پھانسی دی گئی۔ بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی انقلاب پر یقین رکھتے تھے اور وہ بائیں بازو کی سیاست سے منسلک تھے۔ شروع میں بھگت سنگھ مہاتما گاندھی کا سخت گیر پیروکار تھا، لیکن 20 فروری 1921 میں ننکانہ صاحب گردوارہ میں نہتے انسانوں کو تہہ تیگ کیا گیا۔ اسی بنا پر وہ مہاتما گاندھی کی عدم تشدد کی تحریک سے متنفر ہوا۔ اس کا ماننا تھا کہ گولی کا جواب گولی سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ بھگت سنگھ کا کہنا تھا کہ انقلاب سے ہماری مراد ایک ایسے سماجی نظام کا قیام ہے جس میں عام لوگوں کا اقتدار تسلیم ہو اور ایک عالمگیر فیڈریشن کے ذریعے نسل انسانی سرمایہ داری، مصائب اور سامراجی جنگوں کی غلامی سے آزادی پالے۔ ہندوستان کی تقسیم اور آزادی کے بارے بھگت سنگھ کا کہنا تھا کہ ہمیں آزادی نہیں چاہیے، ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جہاں انگریز حکمرانوں کی جگہ مقامی اشرافیہ لے لیں، ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جس میں غلامی اور استحصال پر مبنی یہ بوسیدہ نظام قائم رہے۔ ہماری لڑائی ایسی آزادی کے لیے ہے جو اس ظالمانہ نظام کو ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے بدل کر رکھ دے۔ 1928 میں برطانوی سائمن کمیشن کی لاہور آمد کے موقع پر تحریک آزادی میں شامل جماعتوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج کے دوران برطانوی پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کر کے انہیں بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ بھگت سنگھ نے سائمن کمیشن کی مخالفت اور احتجاج کے شرکاء پر پولیس تشدد کے رد عمل میں ایک برطانوی پولیس اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور 8 اپریل 1929 کو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر لاہور پنجاب اسمبلی میں انقلاب زندہ باد اور جیے ہندوستان کے نعرے لگاتے ہوئے 2 بم دھماکے کیے۔ 7 مئی 1929 کو بھگت سنگھ اور اس کے انقلابی ساتھیوں کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا گیا۔ برطانوی اہلکار کے قتل کیس میں بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے 23 مارچ 1931 کے دن صرف 23 سال کی عمر میں بھگت سنگھ کو اس کے ساتھیوں کے ہمراہ لاہور میں شادمان چوک کے مقام پر پھانسی دے دی گئی۔ بھگت سنگھ کا تعلق لائل پور سے تھا۔ آج یہ جگہ پاکستان میں ہے اور اس کا نام فیصل آباد ہے۔ جس وقت بھگت سنگھ کو پھانسی لگائی گئی اس وقت پاکستان کا تصور نہیں تھا اور برصغیر ایک تھا۔ دونوں ملکوں کی آزادی کے بعد انڈیا میں بھگت سنگھ کو تحریک آزادی کا عظیم ہیرو کہا جاتا ہے اور ان کے لیے شہید کا خطاب بھی استعمال کیا جاتا ہے۔